ایک علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا کر قبرستان جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چارپائی کا ایک پاؤں پکڑ کر بولا، مرنے والے نے میرے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، پہلے مجھے پیسے دے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب سارے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، مرنے والے نے ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ وہ مقروض ہے، اس لیے ہمیں پیسے نہیں دینے۔ مرنے والے کے بھائیوں نے کہا، جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں؟ اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چارپائی پکڑ رکھی ہے۔ جب بات گھر کی عورتوں تک جا پہنچی، مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کے لیے بھجوا دی اور کہا، اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کر اس کی رقم رکھو اور میرے ابو کا جنازہ نہ روکو، میں مرنے سے پہلے سارا قرض ادا کر دوں گی، باقی رقم کا جلد بندوبست کروں گی۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے بولا، اصل بات یہ ہے کہ میں مرنے والے سے 15 لاکھ لینے نہیں بلکہ اس کے 15 لاکھ دینے ہیں، اور اس کے کسی وارث کو میں نہیں جانتا تھا تو میں نے یہ کھیل کھیلا۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور کوئی بھائی نہیں۔ اب بھائی منہ اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے اور بیٹے بھی۔ محترم دوستو، جن کی بیٹیاں ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، لہٰذا بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے۔ بیٹیوں کی شریعت میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیوں سے بہت پیار تھا، اور آپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کریں۔ اللہ سب بیٹیوں کے والدین کا سر پہ سایہ سلامت رکھے، آمین۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔